سب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. میں بھی آپ میں شامل ہوں. میں بھی ایک انسان ہوں اور آپ کی طرح ہی ہوں. میں کوئی اعلیٰ نہیں ہوں, ایک ادنا سا طالب علم ہوں. تو محبت کا دعویٰ ہم بڑا کرتے ہیں کہ لو جی میں نے بھی محبت کی, فلاں نے بھی محبت کی, وہ بڑا ہی پیار کرتا ہے نبی سے. تو حضرت شبلی نے ایک نوجوان سے پوچھا تھا علیہ رحمہ, آپ نے اس نوجوان سے پوچھا تھا کہ بیٹا محبت کسے کہتے ہیں. وہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں تھا, بلکہ وہ تھا جس نے اللہ کو راضی کیا تھا. دنیا میں فی آ کی اس کو خبر نہیں تھی, بلکہ اللہ کے عشق میں غرق ہو گیا تھا. دنیا سے غافل اور آخرت کی طرف مگامزن تھا, اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ محبت کی حقیقت کیا ہے, محبت کیا چیز ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ محبت کا اگر ایک قطرہ, توجہ سے, محبت کا ایک قطرہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے نا, سمندر میں, منہ سے لفظ ادا کرنا آسان ہے, سمندر میں اگر محبت کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو یہ سمندر سارے کا سارا سوکھ جائے. اللہ اللہ, اتنی محبت اللہ کہ سمندر ہے, پانی سے بھرا ہے, طوفان آندیاں آتی ہیں. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ اگر محبت کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر سارے کا سارا سوکھ جائے, اس کے اندر پانی نظر نہ آئے. اگر اس کا ایک قطرہ پہاڑوں پر ڈال دیا جائے, پہاڑ غبار کے ذرے ذرے بن کر بکھر جائیں تو محبت سما نہ سکے. یہ انسان کا یہ دل ہے جس کے اندر یہ محبت سماتی ہے, اور اس محبت کو کیسے اجاگر کیا جائے؟ اللہ کے ذکر کے سے کیا جائے. اللہ کا ذکر کریں اور آقا انعامدار پر درود پاک پڑھیں. تو جب آپ کا دل ان چیزوں کی طرف گامزن ہوگا نا تو یہ محبت ہوگی. نماز کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے, 5 وقت مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الفلاح. ہم فلاح تلاش کر رہے ہیں, اچھی جگہ تلاش کر رہے ہیں, لیکن مؤذن 5 وقت کہتا ہے آؤ فلاح کی طرف, آؤ فلاح کی طرف. مسجد میں آؤ گے فلاح پا جاؤ گے. تو ہم اپنے کانوں پہ بات سنتے ہیں, اذان سنتے ہیں, لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتے. مؤذن ہمیں بلا رہا ہے. مؤذن کو کس نے حکم دیا؟ وہ اللہ کی طرف سے آپ کو بلاوا دے رہا ہے. میرا ایک دوست مجھے بلائے نا, تو میں نے نہ بھی جانا ہو نا تو پھر میں کہتا ہوں یار چلا جاتا ہوں. یہ نہ ہو کہ میرا دوست ناراض ہو جائے, یہ نہ کہے کہ یار میں نے فلاں دوست کو بڑے خلوص سے دعوت دی تھی, وہ آیا نہیں, وہ ناراض نہ ہو جائے. اس کی ناراضگی کے ڈر سے میں اس کے گھر جاؤں گا, اس کی دعوت کو قبول کروں گا. اس نے مجھے مدعو کیا تو میں جاؤں گا کیونکہ اس نے مجھے دعوت دی ہے. یار بھائی میرے عزیز ذرا سوچ, 5 وقت رب العالمین کی بارگاہ سے تجھے دعوت آتی ہے, آ میری طرف, میں تجھے فلاح دوں گا, تجھے آرام کی زندگی عطا کروں گا, سکون, راحت اور قلب میں محبت دوں گا. تو آ تو صحیح میری بارگاہ میں جھک کر تو دے. یہ محبت ہے, اللہ کی اپنے بندوں سے محبت ہے. ویسے آپ عبادت کریں نہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی شان میں کوئی نہ کمی ہو سکتی ہے نہ آپ بڑھا سکتے ہیں, فائدہ ہمارا ہے. پھر بھی اللہ کہتا ہے آؤ میرے بندو, میں تمہارے لیے رحمت کے دروازے میں نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں, آؤ میری طرف, میں تجھے فلاح دوں گا, میں تجھے آرام کی زندگی دوں گا اور حلال کا رزق دوں گا اور تمہاری اولادوں کو نیک بناؤں گا. آؤ. لیکن ہم نے کیا کرا؟ ہم نے دوستوں اور سجنوں بیلیوں میں بیٹھ کے گپوں میں مصروف ہو.
بس ایک کام، ایک شوق جو ہے وہ ہمارا مٹ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اذان سنتے تھے نا تو کانپنے لگ جاتے تھے۔ ہم بھی اذان سنتے ہیں، آپ کانپنے لگ جاتے تھے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ اے علی المرتضیٰ آپ کانپنے کیوں لگ جاتے؟ کہا ہمارے رب کی طرف سے ہمیں حکم آ رہا ہے، ہمیں بلاوا آ رہا ہے، تو میں علی ڈرتا ہوں کہ کہیں رب کے حکم میں کوتاہی نہ ہو۔ یہ وہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کے ویر ہیں اور اہل سنت و جماعت کے پیر ہیں۔ تو ہمیں کیا، ہمارے دلوں سے خوف ہی نکل گیا، ہمارے دلوں سے خوف جاتا رہا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، جی رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ وہ حضرت بلال جو اذان پڑھتے تھے تو کانپ کانپ کر کہ اللہ کی میں طرف سے بلاوا دے رہا، اور لوگ جو سنتے تھے وہ بھی کانپنا شروع کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے لوگ تھے۔ ہم دنیا کو دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ اس وقت راضی ہوگا جب ہم خالص اس کی رضا لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ بار بار آئیں گے تو وہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے گا اور توفیق ہدایت آپ کو عطا فرمائے گا۔ جب توفیق ہدایت آ جائے گی تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو خدا را جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو اس کی طرف دوڑ کر جائیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین جب بھی میری بارگاہ میں آتے تھے نا، جو عبادتوں پہ مان کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں، تو کانپتے تھے۔ میں نے کہا جبریل کیا بات ہے، کیوں کانپتا ہے؟ یا رسول اللہ میں وہ وقت سوچتا ہوں، وہ لمحے سوچتا ہوں کہ شیطان نے جو فرشتوں کا سردار تھا ماضی میں، تو اس نے بڑی عبادتیں کی، بڑی اللہ کو راضی کرنے کی تمام کام کیے، لیکن ایک بات پہ آ کے وہ سب کچھ اس کا ضائع گیا، آکار چلا گیا۔ میں ڈرتا ہوں کہیں ہم سے بھی ایسا ہو۔ تو اللہ نے کہا مجھ سے ڈرتے رہا۔ یہ فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہے، یہ ڈر رہی ہے اللہ کے خوف سے، تو ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اتنے ہم غافل ہو چکے ہیں، بس ایک اپنے نظام زندگی ہم نے بنایا، مشغلہ بنایا، دین کو بھی ہم چسکوں کے لیے سنتے ہیں۔ نہ ایسا نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دین پڑھیں بھی اور سنیں بھی اور سیکھیں بھی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت جو ہے نا وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے تو آپ کسی کی بات نہ سنیں، بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں چلے اور اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا والے نہ بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ دنیا تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ موت ایک جو ہے یہ سمندر ہے، ملک الموت طوفان، تو طوفان آئے گا تو گیا، ہر چیز گئی۔ تو اس طوفان سے بچنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تمام کام کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام آپ کرتے ہیں وہ کریں، دنیا کو نہیں دکھانے کے لیے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور خالصتاً حقیقی محبت جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔